العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي رسول الله والسلام عليك يا حبيب الله سرور کونین کا فرمان ہے سبحان اللہ سرور کونین کا فرمان ہے بولو سرور کونین کا فرمان ہے
اس قدر وہ بغیر تیری شان ہے اس قدر وہ بغیر تیری شان ہے سرور کونین کا امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب پروردگار احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی عقیدہ خدمت کے اندر محبت و عقیدت پیار خلوص دے پھول پیش کرنے کے بعد گرامی قدر حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک دا بے حد و بے شاقت و شکر ہے کہ رب العالمین نے اپنے پاک گھر میں بیٹھن دی شہادت عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین مصطفیٰ احمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسر دلال نماز جمعہ تو مبارک دی حاضرین کو اپنی عقیدہ بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے اور دوران گفتگو اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بابرکت جمعہ المبارک دیاں گھڑیاں کے دوسر دلال اللہ پاک سانو ایمان والی زندگی رب العالمین ایمان والی موت عطا فرمائے۔ آج ہے بھی بھائی جماعتی شانی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا یوم وصال ہے، یعنی آپ دے اس مبارک دا دن مبارک ہے، تو ذکر بھی اللہ رسول فضل و کرم دے نال ہے ابوبکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ آج دا موضوع شان سیدنا صدیق اکبر با زبان مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ زبان مصطفیٰ دی ذکر
کتنی عظمت رفعت والی یہ بات ہے کہ ذکر کرنے والے حضور ہون تے حضور جدا ذکر کرنے دا نام ابو بکر صدیق ہوئے آج دن یہ حدیث مبارکہ جناب کی خدمت کے اندر میں پیش کر رہے ہیں یہ الحمدللہ کوئی حدیث مبارکہ نے جڑیاں برائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اندروں حضرت ابو بکر صدیق دی شان بیان فرمائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ نے جتنی جماعت ہے جتنے صحابہ کرام نے سارے آلہ نے حضور نے سارے دیا گلہ کی تھی سارے نے شانہ بیان کی تھی لیکن جیڑی افضلیت کے حوالے کے نام شان سیدنا ابو بکر صدیق پر بیان ہوئی ہے کہ اللہ نے مرتبہ صحابہ دی جماعت کو کسی اور کو عطا فرمایا نہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی حدیث شریف سماعت کریں گے فرماتے ہیں نبی امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے اوپر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جنہاں نے بھی احسان کیتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا میں انہاں دے احسان دا بدلہ جڑا چکایا ہے یعنی انہاں دے احسان جڑے نے اتارے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوائے ابو بکر صدیق دے ابو بکر صدیق دے احسان ایسے نے جڑے میں محمد نہیں چکائے بلکہ اللہ صدیق نو خود انہاں احساناں دا بدلہ روز قیامت عطا فرمائے گا یعنی کائنات دے اندر حضور فرمایا جن نے بھی میرے تے احسان کیتا اساں دے احسان دا بدلہ چکایا ہے سبحان اللہ اودے نال احسان کیتا ہے احسان دا بدلہ احسان ہے نا بھائی حضور فرمایا اساں اودے احسان دا بدلہ اتاریا ہے اودے نال پیار فرمایا ہے دنیا دے اوتے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا مگر ابو بکر صدیق ایسا نے بدلے نہیں چکائے بے شک صحیح ہے ایک رب جانے میرا صدیق جانے جڑے احسان صدیق نے میرے تے کیتے نے اسلام نے کیتے نے انہاں احساناں دا بدلہ خود خدا قیامت والے دن ابو بکر صدیق کو عطا فرمائے ترمذی شریف اور مشکاہ شریف کی حدیث مبارکہ سماعت کریں گے نبی امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما نفعنی مال واحد قط ما نفعنی مال ابی بکر کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہ فائدہ سانو ابو بکر صدیق نے مال نے دیتا ہے اتنا فائدہ کسی اور دے مال نے دیتا نہیں یعنی وما نفعنی مال واحد یعنی مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا قط ما نفعنی مال ابی بکر جنہ نفع ابو بکر صدیق دے مال نے مینوں عطا فرمایا اسلام نو جتنا نفع عطا فرمایا کسی اور دے مال نے اتنا نفع عطا فرمایا نہیں اگلی حدیث سماعت کریں گے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سنن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے ہمیں نفع دیا کسی اور کے مال نے نفع نہیں دیا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فوقع ابو بکر وقال یا رسول اللہ حال انا ومالی الا لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور نے صحابہ کے مجمع کے اندر یہ جملے ارشاد فرمائے کہ
پاک نے یہ جملے سنے تو روڑ لگ پہ رو پہ عرض کر دے حبیبی یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی و جسدی و روحی سنیا صدیق دی کی مجال ہے صدیق دے مال دا کی کمال ہے فبقا ابو بکر وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ یا رسول اللہ
سونے میرا مال بھی تے میں بھی تے میرا مال بھی لگتا ہے یا رسول اللہ سب کچھ آپ کے لیے ہے جنہیں سب کچھ دنیا دے رہ گئے مصطفیٰ دے نامے لا چھڑے تے مصطفیٰ نے بھی انہوں قبر دیندہ اپنے نام سلا چھڑے اللہ اکبر امام بخاری رحمت اللہ تعالی صحیح سند دے نال حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے حوالے دے نال یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا مدے نال سبحان اللہ میری سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں حضور تقریر فرما رہے ہیں نبی دے غلام سنن والے نے نبی دا امام بیان کرنے والا تو کوئی اپنے پیرا پیچھے جمعہ پڑھ کے بڑا خوش ہوتا ہے انہاں صحابہ دی کتنی شان ہے جڑے حضور دی ابتدا اندر نماز پڑھتے رہے حضور تقریر کرتے رہے تے صحابہ سنتے رہے انہاں دی کتنا مقام ہے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تقریر ارشاد فرما رہے ہیں کلام کر رہے ہیں اپنے غلاماں دے نال ہم کلام نے تقریر کرتے کرتے امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر دی شان شروع کر دی تھی سبحان تقریر کوئی ہونا یہ گل کوئی ہونا کہ بھائی نبی دے صاحب آیا دے انہیں تقریر کرنے والی کوئی عام ذات نہیں خدا دی خدائی دا بادشاہ لاڑا اللہ دی ملکیت دا مالک اللہ نے جنہوں مالک بنا کے بھیجی ہے وہ سونا بیان فرما رہے ہیں خطبہ ارشاد فرما دیا نبی پاک نے شان سیدنا صدیق اکبر شروع کر دی ابو بکر صدیق دا مقام شروع کر دیتا فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنْ أَخْوَةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ وہاں کی شان ابو بکر صدیق بیان کرنی ہے وہ بھائیو جدیاں شانہ نبی پاک نے بیان کی دیا آسان تے وہی گلاں کرنی ہے جو کریم نبی نے کی دی نبی کرتے نہیں کو کر سکتے کہ کو کر سکتا وہ اپنے کو گل بنا سکتا مرے گا نہ وہ اٹھا مرے گا جڑا وہ بند جملہ بولے گا بھائی جدیاں شانہ اللہ دا نبی بیان فرما رہے ہیں سبحان اللہ کوئی چھوٹی شان ہے تے حضور فرمایا سنو بھائی ایتھے جملہ سماعت کریں حضور فرمایا میں ساری زندگی اپنی مرضی نال نہیں بولیا اللہ دی مرضی نال بولا میں کلام کبھی کیتا ہی نہیں حضور فرماتے اپنی مرضی نال بالکل کوئی کام نہیں کیتا ساری زندگی اللہ دی منشا ہوئی ہے تے میں کام کیتا ہے تے نہیں کیتا اللہ دی مرضی ہوئی ہے تے کلام کیتا ہے تے نہیں کیتا قرآن پاک ہے ایک تو سیکھا ہے سورہ نجم سبحان اللہ یہ انکار کرنے میں بندہ کافر ہو جاتا ہے فرمایا میں نے بالکل ہی اپنی مرضی نال کلام کیتا ہی نہیں ان هو الا وحی یوحا میں کلام اردو کرنا جب میرا رب آتا ہے سبحان اللہ سنو جب حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں حضور نے شان صدیق اکبر شروع کی تھی یہ بھی میرے رب کی مرضی ہے یہ بھی میرے خدا دی مرضی ہے کہ سونے صدیق دی گل چھڑی جائے صدیق دا مقام بیان کیتا جائے حضور نے فرمایا سنو اگر میں کسی کو سوائے اپنے رب کے خلیل بناتا سبحان اللہ سبحان اللہ اگر میں کسی کو
ربی اللہ تو علاوہ خلیلا اپنا دوست بناتا اپنا خلیل بناتا نبی پاک نے فرمایا لَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا او دوست او خلیل کوئی اور نہ ہوتا او بس ابو بکر صدیق اخوت و محبت اسلام ہی کافی ہے اخوت اور محبت مودت قادی اسلام دی کافی ہے بھئی ہوں رب دا جس طرح حضور نال تعلق ہے کسی اور دا تے نہیں نا یہ جملہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے فرمایا جن رب نال میرا معاملات نے اس طرح کسی اور نال نہیں اگر ہوتے تو خلیل نہ ہوتے ابو بکر نہ ہوتے لیکن وہ مرتبہ خدا دا یا مصطفیٰ ہے خدا اے خدا ہے نا مصطفیٰ تو خدا نہیں کہہ سکتا کہتے سنیا کیسے لیکن مرتبہ اپنا ہے مقام اپنا ہے سنو میری سردار کے دیوانے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے ہو حضور نے فرمایا لا یبقین فی المسجد باب الا سد الا باب ابی بکر مسجد کی طرف کوئی دروازہ کھلا نہ رہنے دو سارے بوئے بند کر چھڑیا کرو الا باب ابی بکر ایک بوا چھڑ دیا کرو جدھر میرا ابو بکر ہوندا جاندا میں نہیں بیان کر رہا بخاری شریف کی حدیث بات پڑھی ہے جناب فرمایا مسجد دے جا کے سارے دروازے بند ایک کھلا چھڑ دیو الا باب ابی بکر وہ دروازہ جتوں ابو بکر صدیق دا آن جانے وہ دروازہ نہ بند ہو یہ شان صدیق اکبر ہے بزبان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ امام طبرانی اور ابن سعد نے اس کو نقل کیتا ہے یہ سننا نہیں حدیث قدسی کے الفاظ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جبریل میرے کول آئے جبریل میرے کول آئے امام الملائکہ نے آن کے میں خبر دیتی کہ سونیا ہوں جبریل اپنی مرضی دے نال نہیں جاؤں وہ جبریل اپنی مرضی نال تے کلام نہیں کرتے جڑا سنا اللہ دے رہا ہے وہی لے کے آنا ہے ایک بندہ کبھی اپنی مرضی نال آئے تے غیراں والا عقیدہ پڑھتا ہے اپنی مرضی نال نہیں خدا دی مرضی نال سونیا حضور فرمایا جبریل آن کے خبر کی دیتے ہیں ان خیر امتی کا ابو بکر مزینا سبحان اللہ ترجمہ سنو گے سینہ ٹھنڈ پے گی سینے ٹھنڈ باہر بھی ٹھنڈ ہے اندر بھی ٹھنڈ ہوئے سنو امام الملائکہ ذکر میں سویا سنا ہے ان بے شک خیر بہتر افضل خیر جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیں سلام پیش کر دیں سونیا ان خیر امتی کا بارک بے شک ان ہے شک نو دور کرنے واسطے حروف مشبہ بالفعل
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਕੌਨ ਆਲਾ ਹੈ? ਇਮਾਮੁਲ ਮਲਾਇਕਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਅਬੀ ਬਕਰ ਜਨਾਬ ਦੀ ਉਮਤ ਵਿੱਚ, ਜਨਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਦੀ ਉਮਤ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੱਚਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਕਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਮਰਤਬਿਆਂ ਨਾਲ, ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ। उनको पता है तेरा अपनी अकल के घोड़े ते लाए ने, इतराज करने वाले फिर कर देंगे ने, लेकिन गल साडी ते है ही कोई नहीं। गल जिबरील दी है ते नबी पाक दी है। असा लाडा ते काम पढ़ के सुनाना है। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने और लोगों दसो इस जमाने उत्ते बहादुर कौन है? लोगों क्या जनाब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਬਹਾਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ, ਹਰ ਜੁਮੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਸ਼ੁਜਾਅਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਹੈ, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुभान अल्लाह आप जैसा बहादुर हुजूर की उम्मत में कोई नहीं। ये कौन आते हैं? हैं शेर खुदा फरमा रहे, फरमाया बहादुरी साडी भी बड़ी है, लेकिन साडे नाल बहादुर कौन ने? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अगली हदीस सुने इमाम तबरानी इब्ने अदी ने सलमा बिन अकवा से बयान किया, रसूल खुदा फरमाते हैं अबू बकर खैरुन नासी इल्ला अन यकून नबियुन। फिर हदीस सुनो जी, अबू बकर खैरुन, अबू बकर खैरुन नासी इल्ला अन यकूना नबी, नबी, नबी। ये तो एक नबी नहीं, ये जमा हो रही है नबी, नबी एक दी बात नहीं, सारे नबियां की बात है। मुस्तफा जानी रहमत ने फरमाया अबू बकर होए मेरा, अबू बकर होए मेरा, अबू बकर होए। हज़रत ने फरमाया तमाम अंबिया तो अलावा, तमाम अंबिया तो, तमाम अंबिया तो आदम अलैहिस्सलाम तो लेकर नबी पाक तक कुल
جو سب سے افضل ہے وہ میرا ابو بکر صدیق ہے. سارے یار حضور دے سونے میں سبحان اللہ چوکھی ہوئے تو پھر گل پڑی جانی. سارے یار حضور دے سونے میں بولو سارے سید جڑا پہرا دیندا ہے نا وہ کوئی اور نہیں دے سکدا. نالا بھی گھاٹی کو مارتے شاہ اور آئے نے جو ویلو ماما گل بتا دیتی ہے نا. صدیق دی آلا دو حدیثاں سامنے رکھ لو.
جدو صدیق سارا کچھ لے پھر ابو عمر پاک عرض کر دینے اے جذبہ بیت عمر بولے اے جذبہ بیت عمر بولے ساڑھے یار گل یاد رکھیا کرو 3 راتاں حضور غار اندر رہے اما عائشہ صدیقہ جب حضور دی بار کے سوال کیتا نا کہ سونیا کمان دے تارے دیاں بھی کسی دیاں نیکیاں ہیں سبحان اللہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا میرے عمر دیاں انیاں نیکیاں ہیں ہن جیڑا بندہ علم مصطفیٰ تے اعتراض کردا اونوں آکھو کہ حضور جھوٹ بولے میں عقیدے دی بنڈ کرنا نا تو میں چھوٹا جہا پہرے دار ہاں بڑا نہیں چھوٹا جہا پہرا دار بندہ پہرے دار 2 نمبری کرے اعلیٰ حضرت فرماندے نے سونا جنگل رات تیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے انہاں پتہ ہے گل کیوں کی تھی تے فتوے وک جان پیر وک جان مولوی وک جان انہاں یہ گل کیتی ہے کہ دھیان رکھیو ہر ایک دے کول بہنا وہ ہر کوئی ٹھیک نہیں دھیان رکھیو میں ایڈا کو پہرے دار ایڈا کو ڈنڈی تے نہیں نہ مارنی اس واسطے میرا حق بنتا ہے کہ عقیدہ کھول کے پیش کیتا جائے تاکہ جتھے اڑو تے ٹھیک اڑو نہیں گل دا پتا کہ چپ کر جو تے جے پتا تے پھر عقیدے دے لحاظ نال نہیں او پتا ہوے یا نہ ہوے کس نے مسئلے دا سینہ چوڑا کر کے کہہ دیو کہ ساڈے ورگا کوئی نہیں سبحان اللہ بے شک ہوں ایک بندہ شراب میں کی جملے بولا اگر کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے وہ عقیدہ ملوث نہیں ہوتا اپنا فیل ہے یار سنے جی ہوں جیڑا بندہ آدھا نبی پاک کو پتہ ہی نہیں ہوں نبی پاک نے فرمایا اے عائشہ آسمان دے تارے نہیں ہیں میرے عمر دیاں نیکیاں نہیں کی کہے گا کوئی بندہ جیڑا اعتراض کرتا ہے کہتے ہیں بڑے کہتے ہیں نہیں پتا اس آپ کو پتہ ہی نہیں ادھر پھر کیا کہیں گے یہ حدیث ٹھیک ہے یا غلط ہے حکم تو لگے گا نا بھائی اما جہاں بار نے عرض کی تھی کہ حضور دسو آسمان دے تارے نہیں نیکیاں حضور تو بعد کتنا چیر عمر پاک زندہ رہے کنیاں نیکیاں کیتیاں ہونیاں تو جڑا کہ پتہ ہی نہیں میرا سوال ہے وہ جواب دے اس حدیث کا اساں کسی نو کچھ نہیں کہنا اساں اپنے نو کچھ کہنا میں تو کہہ رہا پر منہ ہی نہیں کرتا جنہ دل کے دی گل کرنی ہے حضور دیاں گلاں سناؤ سانو دکھ اپنے تے بندا غیراں تے پتہ سانو گولیاں مارنیاں غیراں کولوں سانو کدی توقع اچھی نہیں آ سکدی اور پتا ہے تو کنڈے ہی بچنے یہ تو اپنا کوئی 2 نمبری کھیلے تو لگتا ہے پھر سمجھ آ رہی نا جی تو ہون بتا کلمہ بھی پڑھے ہوئے پھر آگے پتا نہیں تو پھر یہاں پہ بات کریں کوئی حدیث پہ بات ختم کر رہے ہیں ٹائم ہو گیا اما عائشہ تو صدیقہ نے عرض کی تھی تارے لیے دیکھیے ہیں حضور نے فرمایا میرے عمر دیے دیکھیے میرے عمر پاک جتنی نیکیاں ہیں میرے عمر کی نیکیاں آسمان دے تارے تینوں پھر عقیدہ رکھنا پڑے گا اجے جڑی نیکیاں عمر نو نہیں پتا کہ میں کرنیاں نے کہ نہیں کرنیاں میرے نبی نو بھی علم ہے کہ عمر یہ کام کرے گا بھائی چسل سبحان اللہ
جذبہ لگ پیا محبت والا کیا وجہ اندر آ گیا سونا میرے تے آیا ہے حضور نے ٹھوکر ماری فرمایا ٹھہر جا تیرے تے ایک نبی ایک صدیق تے دو شہید آئے جی او حد ٹھہر جا او بھائی ٹھہر تیرے تے ایک نبی کھڑا ہے ایک صدیق کھڑا ہے ایک صدیق کھڑا ہے وہ جنہوں حضور سچیاں بے آندے نہیں انہوں جھوٹا کرنے والا آپ بے ایمان جھوٹا ہے ایک صدیق کھڑا ہے دو شہید کھڑے بندہ اعتراض کرے حدیث مبارکہ میں عقیدہ بیان کرو کہ پتہ تو لگے کہ بندہ کو اپنا بندہ مولویوں کو بیٹھنے والے بندے صدیق پاک تے شہید بعد اندر اس عمر پاک تے عثمان پاک شہید ہوئے اتنی دیر بعد حضور کو پتہ ہے انہاں شہید ہونا ہے سبحان اللہ اما عائشہ تو صدیقہ نے آکے اچھا سونے انہیاں عمر پاک دیا نیکیاں تے میرے ابا جی دیاں سبحان اللہ کنیاں راتاں گھر اندر گزاریاں 3 راتاں نبی پاک نے فرمایا عمر دیاں ساری عمر توجہ بھائی عمر دیاں ساری نیکیاں پوری زندگی دیا آسمان دے تارے نہیں دیا میرے صدیق دیا 3 راتاں نہیں غار سور والی ایک رات عمر دیا ساری نیکیاں دے برابر 3 راتاں بھی کسے بھی روایت اندر بات نہیں آئی ایک رات دی بات 2 اجے پیچھے دے وہ باقی عمر ابو بکر صدیق دا مال خرچ کرنا نمازاں پڑھنا جنگاں اندر جانا وہ علیحدہ حضور نے فرمایا فقط ایک رات غار سور والی عمر دیاں ساریاں نیکیاں تو اعلیٰ جن نیکیاں تو نیکیاں اعلیٰ ان ابو بکر سارے صحابہ